بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پوری بات کی سمجھ آ سکے۔ ایک اہل تشیع بھائی اپنے مسلک کے اعتبار سے بڑے علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے پاس کافی معلومات بھی تھی۔ اس بھائی کے بقول میرے ان سوالات کا جواب کسی مولوی کے پاس نہیں ہے۔ میں نے جب ان سے ملاقات کی تو اس بھائی کی ہر ادا سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے نفرت اور حقارت کی جھلک واضح تھی۔ میں نے میزبان ہونے کی حیثیت سے بڑے اخلاق سے انہیں بٹھایا۔ تھوڑی دیر حال چال پوچھنے کے بعد گفتگو شروع ہو گئی۔ اس بھائی کا پہلا سوال ہی بڑا جاندار تھا کہ تم ابو بکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کیوں مانتے ہو؟ ہم تو ابو بکر کو خلیفہ رسول اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کا حق نہیں دیا بلکہ ان کے حق پر قبضہ کر لیا تھا۔ میں نے کہا ذرا کھل کر بولیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اس حق کی وضاحت کر دیں کہ آپ کون سے حق کی بات کر رہے ہیں۔ وہ بھائی کہنے لگا باغ فدق جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں چھوڑا تھا، یہ باغ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ کو ملنا چاہیے تھا، لیکن یہ باغ انہیں ابو بکر نے نہیں دیا۔ یہ صرف میرا دعویٰ ہی نہیں بلکہ میرے پاس اس دعوے پر تمام مسلک کی کتابوں سے ایسے وزنی دلائل موجود ہیں جنہیں آپ کا کوئی عالم جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ بات اس نے بڑے پر اعتماد اور مضبوط انداز میں کہی۔ مزید اس نے کہا کہ میری بات کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ باغ فدق آج بھی سعودی حکومت کے زیر تصرف ہے اور وہ حکومتی مصارف کے لیے وقف ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج تک آل رسول کو ان کا حق نہیں ملا۔ اب آپ ہی بتائیں جنہوں نے آل رسول کے ساتھ یہ کیا ہو، ہم انہیں کیسے خلیفہ رسول تسلیم کر لیں؟ میں نے اس کی گفتگو بڑے سکون سے سنی اور اس کا اعتراض سن کر میں نے پوچھا کہ آپ کا سوال مکمل ہو گیا ہے یا کچھ باقی ہے؟ وہ کہنے لگا میرا سوال مکمل ہو گیا ہے، اب آپ جواب دیں۔ پھر میں نے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ کس کو مانتے ہو؟ وہ کہنے لگا ہم مولا علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں۔ میں نے کہا عوام کے جان و مال اور ان کے حقوق کا تحفظ خلیفۃ المسلمین کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ مجھے آپ پر تعجب ہو رہا ہے کہ آپ خلیفہ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مان رہے ہیں اور اعتراض سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ مانو پھر آپ کا ان پر اعتراض کرنے کا کسی حد تک جواز بنتا ہے، ورنہ جن کو آپ پہلا خلیفہ مانتے ہو یہ اعتراض بھی ان پر کرو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق کیوں مارا گیا؟ میری بات سن کر اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، مگر ساتھ ہی اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا جی بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں مولا علی کی ظاہری خلافت آپ کے خلفائے ثلاثہ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تو ہم ان کی خلافت کو غصب مانتے ہیں، یعنی آپ کے خلیفاؤں نے مولا علی کی خلافت پر ظاہری طور پر قبضہ کیا ہوا تھا، اس لیے مولا علی تو اس وقت مجبور تھے، وہ یہ حق کیسے دے سکتے تھے؟ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا عزیز دوست میرے تعجب میں آپ نے مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ایک طرف تو آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام مشکل کشا ہیں، عجیب بات ہے کہ ان کے گھر کے ایک کے بعد دوسری مشکل آپ نے ذکر کر دی، یعنی ان کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مارا گیا، لیکن حضرت علی اس وقت مجبور تھے، اس لیے وہ مشکل کشا ہونے کے باوجود ان کی مشکل کشائی نہ کر سکے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا حق خلافت دبایا گیا، لیکن وہ خود اپنی مشکل کشائی بھی نہ کر سکے۔ یا تو ان کی مشکل کشائی کا انکار کر دو، اور اگر مولا علی کو مشکل کشا مانتے ہو تو یہ من گھڑت باتیں کہنا چھوڑ دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفاؤں نے ان کے حقوق پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ کی یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ اصحاب ثلاثہ نے ان کی خلافت پر قبضہ کر لیا تھا، اب سوال یہ ہے کہ جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ظاہری خلافت مل گئی اور ان کی شہادت کے بعد ان کے صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تو کیا اس وقت انہوں نے باغ فدق لے لیا تھا؟ جب آپ کے بقول باغ فدق خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں غصب کیا گیا تھا، اب تو ان کی حکومت تھی جن کے حق پر قبضہ کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی حکومت ہونے کے باوجود اس حق کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ آج بھی آپ کے بقول وہ سعودی حکومت کے زیر اثر ہے، تو بھائی وہ باغ جن کا حق تھا جب انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو آپ بھی اب مہربانی کر کے ان قصوں کو چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ کا اعتراض سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ہے کہ ان کی ظاہری خلافت میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ فدق کیوں نہیں ملا،
تو یہی اعتراض آپ کا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہوگا کہ ان کی ظاہری خلافت میں آل رسول کو باغ فدق کیوں نہیں دیا گیا۔ میری بات سن کر وہ کچھ سوچنے لگا، مگر میں نے اسی لمحے ایک اور سوال کر دیا کہ آپ یہ بتائیں کہ وراثت صرف اولاد کو ہی ملتی ہے یا بیویوں اور دوسرے ورثاء کو بھی ملتی ہے؟ جس پر وہ بھائی کہنے لگا بیویوں اور دوسرے ورثاء کو بھی ملتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ کا اعتراض صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہی کیوں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں کہا کہ انہیں بھی وراثت سے محروم رکھا گیا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ آپ نے خلفائے رسول پر یہ الزام دھرنے سے پہلے کبھی نہیں سوچا کہ اگر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو وراثت نہیں دی تو اپنی بیٹیوں کو بھی تو اس سے محروم رکھا ہے؟ میری گفتگو سن کر اب وہ مکمل خاموش ہو چکا تھا، ساتھ ہی وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا بھی معلوم ہوا۔ میں نے اسے پھر متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ عزیز دوست، کب تک ان پاک ہستیوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے والی جھوٹی باتوں کی وجہ سے حقائق سے آنکھیں بند کر کے رکھو گے؟ اب میں تمہیں وہ حقیقت ہی بتا دوں جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی وارث کو نہیں دی گئی۔ وہ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ ہم انبیاء دنیا کی وراثت میں نہ کسی کے وارث بنتے ہیں اور نہ کوئی ہمارا وارث بنتا ہے۔ ہم جو مال و جائیداد چھوڑ جاتے ہیں وہ امت پر صدقہ ہوتا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا عزیز دوست، یہ وہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کسی بھی خلیفہ نے باغ فدق آل رسول کا حق نہیں سمجھا، جسے لے کر آج آپ ان کے درمیان نفرتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اہل تشیع بھائی اب میری گفتگو سن کر پریشان اور نادم ہونے لگا۔ پھر انتہائی عاجزی سے اس نے مجھے دیکھا اور بولا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ آج سے میں اس طرح کے اعتراضات کرنے سے توبہ کرتا ہوں۔ اب میں رب تعالیٰ سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے بارے میں اپنی سوچ کو مثبت بناؤں گا۔ میں نے اس نوجوان کو مبارک دی اور ایک محبت سے بھرپور مصافحہ کیا، پھر وہ نوجوان شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا۔ دوستو، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور تمام فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔